الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال علیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے قریب المرگ کے آخری لمحات کے کچھ احکام کا تذکرہ کروں گا. جب کوئی مسلمان قریب المرگ ہو، مرنے کے قریب ہو، تو اس وقت کیا کیا جائے؟ جب کوئی قریب المرگ ہو، مرنے کی قریب ہو، اس پر علامات موت ظاہر ہونے لگے. قریب المرگ وہ مریض ہے جس پر علامات موت ظاہر ہونے لگے. علماء نے لکھا ہے کہ علامات موت یہ ہے کہ اس کے پاؤں سست ہو جائے، کہ اگر اس کو کھڑا کیا جائے تو کھڑا نہ ہو سکے، ناک کا ماسا ٹیڑھا ہو جائے، کن پٹیاں بیٹھ جائے. یہ علامات موت ہے. جب علامات موت ظاہر ہونے لگے، جب کوئی مسلمان قریب المرگ میں ہو، مرنے کے قریب ہو، تو اسے قبلہ رخ کر دیا جائے. پہلا کام، اسے قبلہ رخ کر دیا جائے، اس طور پر کہ اسے چت لٹا دیا جائے اور اس کے دونوں پاؤں کو قبلہ کی طرف کر دیا جائے اور اس کے سر اونچا کر دیا جائے تاکہ وہ قبلہ رخ ہو جائے. اب اس کے بعد اس قریب المرگ کے روبرو سامنے کلمہ کی تلقین کرنی ہے. کلمہ کی تلقین کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زور زور سے پڑھے تاکہ قریب المرگ بھی سن کر پڑھنے لگے. کلمہ کی تلقین کرے، کلمہ پڑھے. تلقین سے مراد پڑھنا ہے، نہ کہ قریب المرگ کو حکم کرنا ہے. جو مرنے کے قریب ہو اسے حکم نہیں کرنا ہے کہ آپ پڑھیے، میں پڑھتا ہوں آپ پڑھیے. نہیں، صرف کلمہ پڑھے، کلمہ کی تلقین کرے، زور زور سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے تاکہ قریب المرگ بھی پڑھ سکے. ایسا نہ ہو کہ پڑھنے کا حکم دے اور قریب المرگ جس پر علامات موت ظاہر ہو وہ انکار کر جائے، بیماری کی شدت کی وجہ سے یا بدحواسی کی وجہ سے. اس لیے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تلقین کا حکم فرمایا. یہ تلقین حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کا حکم فرمایا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خضری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے. یہ دونوں حضرات سے روایت ہے. یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. جو قریب المرگ ہو، جس پر علامات موت ظاہر ہونے لگے، اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ کی تلقین کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا یہ کلمہ بہت اہم ہے، بہت وزنی ہے، یہ کلمہ بہت اہم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کا آخری کلام، جو قریب المرگ کے آخری کلام اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکلے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اس کی موت آئے تو وہ جنت میں جائے گا. اس لیے کلمہ کی تلقین کا حکم ہوا ہے کہ کلمہ زور زور سے پڑھا جائے تاکہ وہ بھی مرنے والا بھی پڑھ سکے. اسی طرح سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے. قریب المرگ کے روبرو، قریب المرگ کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے. ابن ماجہ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا سورۃ یاسین علی موتاکم
سورہ یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ یہاں مردوں سے مراد قریب المرگ ہے۔ اس صورت میں قریب المرگ کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کی یہ حکمت ہے کہ اس صورت میں مذکورہ مضامین مثلاً ذکر اللہ، احوال قیامت، بعث اور اس قسم کے دیگر مضامین سے لطف اندوز ہو۔ اور مردوں سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قریب المرگ نہ ہو بلکہ حقیقی مردہ ہو، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دفن سے پہلے گھر میں یا دفن کے بعد قبر میں سرہانے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے۔ اور سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کے سرہانے، خواہ وہ قریب المرگ ہو یا حقیقی میت ہو، اس کے سرہانے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر آسانیاں فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ اپنے والدین یا ان میں سے کسی کے قبرستان پر جمعہ کے دن جاتا ہے اور سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ صاحب قبر پر سورہ یاسین کے ہر حروف کی بقدر اللہ تعالیٰ اسے مغفرت عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں صرف جمعہ ہی نہیں بلکہ پورا ہفتہ مراد ہے، جب بھی جائے سورہ یاسین پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرگ کے پاس سورہ یاسین پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھی جائے۔ اور جب روح فنا ہو جائے تو اس وقت اس کے تمام اعضاء کو درست کر دیا جائے، کپڑے سے اس کا منہ باندھ دیا جائے، اس طور پر کہ کپڑے کو تھوڑی کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں سرے کو، کنارے کو سر کی طرف لے جایا جائے اور گرہ باندھ دی جائے کہ منہ بند ہو جائے، سارے اعضاء اسے درست کر دیا جائے، منہ بند کر دیا جائے۔ منہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو تھوڑی کے نیچے سے اس طرح سے کپڑے کو نکال کر دونوں سرے کو سر کی طرف لے جایا جائے اور گرہ باندھ دی جائے اس طرح، تاکہ منہ بند ہو جائے اور آنکھیں بند کر دی جائیں، اس طرح مرنے کے بعد آنکھیں بند کر دی جائیں، اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے کو باندھ دیا جائے تاکہ ٹانگیں نہ کھلے۔ یہ قریب المرگ کے کچھ احکام تھے، آخری لمحہ کے احکام، کہ جب اس کا انتقال ہونے لگے، قریب المرگ ہو تو اسے قبلہ رخ کر دیا جائے اور اس کے روبرو کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے، سورہ یاسین پڑھے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو سارے اعضاء درست کر دیا جائے۔ یہ کام اس وقت کرنا ہے۔ اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے جب کوئی مرنے کے قریب ہے، قریب المرگ میں ہے، لوگ اس کے رشتہ دار آ کر اس کا تعارف کراتے ہیں، میں فلاں ہوں، فلاں آپ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح پانی پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں۔ اس وقت یہ کام نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے۔ اس وقت کلمہ کی تلقین کرنی ہے، کلمہ پڑھنا ہے تاکہ وہ بھی پڑھے، سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس وقت تعارف نہیں کرانا ہے، تعارف آپ پوری زندگی کراتے رہیے، پوری زندگی آپ اسے تعارف کراتے رہیے، پانی پلاتے رہیے، دودھ پلاتے رہیے، مگر اس وقت مرض کی شدت ہے، اس وقت کلمے کی تلقین کرے، کلمہ پڑھے، خود بھی پڑھے اور سورہ یاسین پڑھے تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل پائے۔ یہ کام ہم آپ حضرات کو قریب المرگ، جو مرنے کے قریب ہو، جس پر علامات موت ظاہر ہو جائے، یہ کام ہم آپ حضرات کو اس کے روبرو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔